سجدہ میرا سجدہ میرا سجدہ یا حسین۔ اب میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آفتاب شریعت قبلہ و کعبہ پروفیسر مولانا سید کلب جواز صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اپنے دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تقریباً 16 برس کے بعد وہ پھر اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات بھیجتے پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ ظاہر ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر مجھے نہیں کرنا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو گھٹنوں میں بہت شدید درد ہے، جس کی وجہ سے مجھے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کا بلڈ پریشر کی بھی شکایت ہے، جس کی وجہ سے رات میں جاگنا منع ہے، لہٰذا تھوڑی دیر آپ اس سے گفتگو کرنا ہے۔ یقیناً مولا نے بہت بڑی کامیابی ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور مولا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کیا کہنے، کہ جو بظاہر ناممکن بات لگتی تھی واہ واہ وہ مولا کے تصدق میں ممکن ہو گئی۔ واہ، جس کے بڑے بڑے لیڈر جس کے پیچھے تھے، اور پوری حکومت جس کے پیچھے تھی، اور کوئی جس کو ہلا نہیں پا رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو شکست ہوئی اور ہمیں فتح ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ حسینیوں کو فتح ہوئی ہے اور فتح ہوتی رہے گی، اور یزیدیوں کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے اور شکست ہوتی رہے گی۔ واہ 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 واہ، لہذا یہ حسینیت کی فتح ہے اور یزیدیت کی شکست ہے واہ واہ واہ، جو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ، اور ہم کو مزید انشاءاللہ اس میں کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے قانونی سرپرست رہے وہ محمود پراچا صاحب ہیں، کہ جو آپ کو شاید پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مولا نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ہماری مدد کریں، اور اتنے بڑے وکیل ہیں کہ ان کو وقت نہیں ملتا ہے، لوگوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں یہ، لیکن انہوں نے پورا وقت دیا اس سلسلے میں، اور بغیر کسی فیس کے انہوں نے پورا ہمارا کام، سبحان اللہ، کوئی فیس انہیں نہیں لی، اور اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی۔ جو کامیابی ہمیں مل گئی ہے تو ان کی وجہ سے کامیابی ملی ہے۔ اس کے علاوہ انجمن حیدری کے جو نوجوان ہیں، جس میں عباس بہادر صاحب ہیں اور دیگر حضرات جن کو یہاں پر انعامات دیے، رئیس صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، یہ اور اس طرح سے ہمیں علی بلڈر صاحب ہیں، اور وہاں کے مومنین سب ہیں، خاص طور سے اس علاقے کے مومنین جو مغربی یو پی کہلاتی ہے، ان کے مومنین نے زبردست ساتھ دیا ہمارا، ہر تحریک میں یہاں سے بسوں کے ذریعے سے پہنچے، لاٹھیاں کھائیں انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن ہماری تحریک میں ساتھ دیا۔ لیکن کچھ لوگ ساتھ نہیں تھے تو ان کے لیے بھی سن لیجیے، وہاں بھی کچھ ساتھ نہیں تھے اور لکھنؤ میں بھی کچھ لوگ ساتھ نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی میں نے جواب اس سے پہلے وہاں دیا، تو یہاں بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں درگاہ کا نام کیا ہے، درگاہ کا نام ہے درگاہ شاہ مردان۔ کیا کہنے، واہ واہ، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ درگاہ کا نام ہے شاہ مردہ، جو مرد تھے وہی ہمارے ساتھ تھے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیونکہ شاہ مردہ کی درگاہ ہے، نامردوں کے لیے نہیں ہے وہ، لہذا جو مرد تھے وہی ہمارے ساتھ رہے، لہذا اس علاقے کے مومنین نے زبردست ہمارا ساتھ دیا، ہر تحریک میں ہمارا ساتھ دیا، انتہا ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور مولا ہی ان کو اجر دیں گے، اور مولا ہی ان کو اس کا صلہ دیں گے انشاءاللہ، جو اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے۔
اور انشاءاللہ ایک انجمن بننے والی ہے کہ جس کے سیکریٹری ہمارے محمود پراچا صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ انجمن جو ہے وہ پورے ہندوستان میں اوقاف کی لڑائیاں لڑے گی، اور انشاءاللہ اسی طرح تک کو کامیابیاں ملیں گی۔ یقین رکھیے کہ اگر ہمارے اوقاف آزاد ہو جائیں تو ہماری قوم کسی کی محتاج نہیں رہے گی، نہ کسی حکومت کی محتاج رہے گی، نہ کسی دولت مند کی محتاج رہے گی، نہ ضرورت ہوگی کہ ہمارے نوجوان سعودی عرب جائیں، نہ اس کی ضرورت ہوگی کہ دبئی جائیں، ابو ظبی جائیں۔ اتنا ہی بڑا سرمایہ یہاں موجود ہے کہ ہمارے نوجوان اسی کے ذریعے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اوقاف ہمارے آزاد ہو جائیں کہ جو ہمارے چند غداروں نے جو ہے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، لہذا یہ اوقاف آزاد ہو جائے تو ساری کمیاں جو ہیں وہ اسی اوقاف کے ذریعے ہی سے پوری ہو جائیں گی۔ لہذا انشاءاللہ یہ تحریک چلے گی، اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ کامیابی ملی ہے آئندہ بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملتی رہیں گی، اللہ نے اگر چاہا۔ اور امام حسین، ظاہر ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ امام حسین کی زمین ہے۔ امام حسین کے نام جتنے اوقاف ہیں اس میں سے 99% اوقاف جو ہے امام حسین کے نام، وقف امام حسین، وقف امام حسین۔ لہذا جو واقعی حسینی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو نقلی مولائی ہے وہی ساتھ نہیں ہے۔ جو ساتھ نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ نقلی حسینی ہے، جو ساتھ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ نقلی مولائی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے۔ لو اصلی مولائی اور اصلی حسینی وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو حسینی ہے اس کا سر ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ جو امام حسین کا ماننے والا ہے وہ ہمیشہ اس کا سر بلند، سر کٹنے کے بعد بھی جو سر بلند رہا، کیا کہنے، اس کا ماننے والا بھی انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ اب کیونکہ محفل ہے امام کی شان میں، لہذا میں چاہتا ہوں چند جملے محفل کے لحاظ سے بھی عرض کر دوں، ورنہ ناانصافی ہوگی۔ مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ایک ظاہر ہے کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے، بھائی کیا کیا جائے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو مولا، آپ دیکھیں مولا کا تذکرہ، تو وہ حدیث پیش کی جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بعض لوگ فضائل جو کم کرنا چاہتے ہیں، جو گھٹانا چاہتے ہیں، انہی نے صاحب کہا کہ دراصل یہ رسول اللہ نے صرف نواسے کی محبت میں جملہ کہہ دیا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ پہلا ٹکڑا تو صحیح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ اگر نانا نہیں تو نواسا نہیں، اس پہ کو تو مطلب نکل رہا ہے، اس کے تو مفہوم نکل رہا ہے، اس کے تو معنی نکل رہے ہیں۔ لیکن جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک محبت میں ایک جملہ کہہ دیا جس کا کوئی مطلب اور معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر نانا کی گود میں کوئی ننھا سا نواسا بیٹھا ہو، دادا کی گود میں کوئی چھوٹا سا پوتا بیٹھا ہو، تو اس کو بہلانے کے لیے کتنے جملے کہتا ہے وہ دادا اور نانا بچے کو، ننھے سے بچے کو بہلانے کے لیے کہ تمہارے لیے چاند لے کر آ جاؤں گا، تمہارے لیے ستارے توڑ کر لے آؤں گا۔ تو کیا سچ مچ چاند لے آئے گا وہ؟ کیا سچ مچ ستارے لے آئے گا وہ؟ نہیں، بچے کو بہلانے کے لیے ایسے جملے کہے جاتے۔ اسی لیے رسول اللہ نے بھی ایک جملہ کہہ دیا کہ جس کا کوئی مطلب اور معنی نہیں۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، تو حدیث کے اسی دوسرے جز کو دلیل بنایا کہ صرف محبت میں، نانا نے اپنی محبت میں کہہ دیا، مگر میں کہتا ہوں یہی دوسرا جز اس بات کی دلیل ہے کہ محبت میں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ مستقبل کے آئینے میں حسین کا کردار دے کے سند دے رہے ہیں۔ نہیں، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، انشاءاللہ میری بات ظاہر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جو پست کردار لوگ ہوتے ہیں، توجہ رہے جملوں پر، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، جو پست کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ جو پست کردار ہوتے ہیں، جو کم ظرف ہوتے ہیں، ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے کہ بس زندہ رہیں، پیٹ بھرتا رہے، چاہے حرام کے مال سے پیٹ بھرے، چاہے اوقاف کو بیچ کر پیٹ بھرے، چاہے قوم سے غداری کر کے کچھ نہ کچھ مل جائے، بس
ملتا رہے اور زندہ رہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے. چاہے وہ ذلت سے بسر ہو، چاہے وہ رسوائی سے بسر ہو، چاہے وہ بے عزتی سے بسر ہو، چاہے وہ غلامی میں بسر ہو، مگر زندہ رہیں. یہ پس کردار لوگ ہوتے ہیں، یہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، جو بلند کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوا کرتا ہے. ارے توجہ چاہوں گا، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوا کرتا ہے. اگر مقصد زندہ ہے تو اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں، اور اگر مقصد زندہ نہیں ہے تو بظاہر وہ زندہ کیوں نہ ہو مگر وہ اپنے کو زندہ نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد زندہ ہے تو شخصیت زندہ ہے. جو بلند کردار لوگ ہیں، جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، وہ اپنے مقصد کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. بس رسول نے یہی اعلان فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ حسین کربلا کے میدان میں میرے مقصد کو بچا لے گا، میرے دین کو بچا لے گا، میرے اسلام کو بچا لے گا، تو مجھے زندگی دے دے گا، مجھے حیات دے دے گا. اس لیے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. اور توجہ چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بہت باذوق مجمع میرے سامنے ہے. دو جملے بہت استعمال ہوتے ہیں. وہ دو جملے کون؟ دو لفظیں بہت استعمال ہوتی ہیں، ایک حسب، ایک نسب. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حسب اور نسب میں فرق کیا ہے. کیا کہنے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حسب نسب میں فرق کیا ہے. خاص طور سے شادی کے موقع پر یہ جملہ بہت استعمال ہوتا ہے. فلاں جگہ رشتہ دے رہے، ارے صاحب حسب نسب دیکھ لیجیے گا، جی جی جی، واہ واہ، حسب نسب دیکھ لیجیے گا. کہنے والے کو خود نہیں معلوم کہ حسب و نسب میں فرق کیا ہے. کیا کہنے، واہ واہ، حسب و نسب میں فرق کیا، کہنے والے کو خود نہیں معلوم. آج میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں کے سامنے پیش کروں کہ حسب کیا کہتے ہیں اور نسب کس کو کہتے ہیں. جو خاندانی کمالات ہوتے ہیں وہ نسب کہلاتے ہیں. باپ ایسے تھے، نسب ہے یہ. دادا ایسے تھے، نسب ہے یہ. دادا نے کمالات جو کیے ہیں وہ نسب ہے. فلاں جگہ فتح کر لیا، یہ نسب ہے. فلاں درگاہ بنا دی، یہ نسب ہے. فلاں امام باڑہ بنا دیا دادا نے، یہ نسب ہے. باپ نے وہ کارنامہ انجام دے دیا، یہ نسب ہے. تو جو خاندانی چیزیں ہوتی ہیں، جو باپ دادا کی طرف سے کمالات آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نسب، ان کو کہتے ہیں نسب. اور جو چیز انسان خود اپنے سے حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حسب. ارے توجہ رہے، خود جو کمالات حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حسب. باپ پروفیسر تھے، نسب. خود پروفیسر ہو گیا، یہ حسب. خود ڈاکٹر ہو گیا، یہ ہے حسب. خود بلند مرتبہ بن گیا، یہ ہے حسب. تو جو باپ دادا کی طرف سے ملے وہ نسب ہے. جس کو خود اپنی محنت سے حاصل کرے اس کو کہتے ہیں حسب. اب رسول نے دو جملے ارشاد فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے. حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے. اور میں حسین سے ہوں، یہ حسین کا حسب ہے. کیا کہنے، واہ، کیا وضاحت ہے، کیا کہنے، واہ واہ. جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حسب. آج پوری توجہ رہے، آج کہا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد. کہا جاتا نہیں، کہا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد، گاندھی جی زندہ باد. وہ زندہ کہاں ہیں؟ کیا گاندھی جی زندہ ہیں؟ نہیں زندہ ہیں. مگر آج بھی جب گاندھی جینتی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد. آج بھی جب بھی کوئی بھی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے ہندوستان کی تو کہا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد. جب زندہ نہیں ہیں تو پھر ان کو زندہ باد کیوں کہا جا رہا ہے؟ کوئی یہ کہے گا کہ جب تک کارنامہ زندہ رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے.
ارے انہیں نے ہندوستان کو آزاد کروایا. جب تک ہندوستان آزاد ہے گاندھی زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے. جب تک ہندوستان آزاد ہے گاندھی زندہ باد. حسین نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ انہیں نے اسلام کو آزاد کرایا, اسلام کو زندگی دی قیامت تک کے لیے. تو جب تک اسلام قیامت تک کے لیے زندہ ہے حسین بھی زندہ باد ہے, رسول بھی زندہ باد ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. سبحان اللہ, سبحان. اور بس آخری جز بس کہیں تو توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ آپ دیکھیں اب دوسرا جز, بس اس پر 2 منٹ لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. کہ دوسرا جز کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں, بہت توجہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے, پالنے والے اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے, اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کسی مسلمان میں جرت ہے, کیا کسی مسلمان میں ہمت ہے جو یہ کہہ سکے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی مگر اللہ نے قبول نہیں کی؟ ہے کسی مسلمان میں جرت جو کہہ سکے؟ ہے مسلمان میں کسی میں ہمت جو کہہ سکے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی مگر اللہ نے رد کر دی, قبول نہیں کی؟ ارے بھلا اللہ اس کی دعا رد کرے گا کہ جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھ سے دعا مانگو. ارے جس کے دعا مانگنے کی اللہ خود تمنا کر رہا ہو, بھلا وہ محبوب دعا مانگے گا تو اللہ رد کرے گا. لہذا دعا کیا ہے؟ پالنے والے اسے محبوب رکھنا جو حسین کو محبوب رکھے, اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. تو یا یہ کہہ دیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی, اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو ماننا پڑے گا کہ رسول کی دعا قبول ہوئی. تو جب دعا قبول ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو حسین کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے, جو حسین کا محبوب ہے وہ اللہ کے محبوب ہے. اور دوسرا جز کیا ہے دعا کا؟ پالنے والے اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. تو یا تو کہہ دو کہ دعا قبول نہیں ہوئی, اگر دعا قبول ہوئی تو ماننا پڑے گا کہ امام حسین کے دشمن صرف امام حسین کے دشمن نہیں ہے, اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں. نئی بات واضح نہیں توجہ رہے. کبھی کبھی یہ جملہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے کہ صاحب یزید کو برا نہ کہیے, قاتلوں کو برا نہ کہیے, اللہ ارحم الراحمین ہے. نہیں, بہت نازک چیز پیش کر رہا ہوں. اللہ ارحم الراحمین ہے, اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں, بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے. لہذا یہ بھی بڑے گناہگار تھے, یزید بھی بڑا گناہگار تھا, مگر اللہ ارحم الراحمین ہو سکتا ہے معاف کر دے. بہت توجہ رہے. میں کسی نوجوان کا ذہن بہک سکتا ہے ان جملوں سے, میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے, چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے, کیونکہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے, ہر ایک کو بخش سکتا ہے, ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے. یزید کو برا نہ کہو, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. شمر کو برا نہ کہو, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. حرملہ کو برا نہ کہو, اللہ معاف کر دے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہمارا دھوکہ کھا سکتا ہے, ہاں اللہ ارحم الراحمین ہے, لیکن رسول کی دعا کیا ہے؟ پالنے والے اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. اس کا مطلب رسول کی دعا کی روح سے حسین کے دشمن صرف حسین کے نہیں, اللہ کے دشمن ہیں. تو جب یہ اللہ کے دشمن ہیں اور تم کہہ رہے ان کو برا نہ کہو, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, تو پھر کسی بھی اللہ کے دشمن کو برا نہ کہنا, پھر کسی اللہ کے دشمن کو برا نہ کہنا. دیکھو فرعون کو برا نہ کہنا, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. نمرود کو برا نہ کہنا, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. شداد کو برا نہ کہنا, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. ارے ابو لہب کو برا نہ کہو,
اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ ابو جہل کو بھی برا نہ کہنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ یہ بھی دشمنان خدا ہیں، اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے۔ اور ایک دشمن رہ گیا، ایک دشمن رہ گیا، کبھی شیطان پر بھی لعنت نہ کرنا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، لہذا شیطان پر کبھی لعنت نہ بھیجیے گا۔ لیکن ہر مسلمان کہے گا یہ دشمنان خدا وہ ہیں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ دشمن خدا معاف نہیں ہو سکتے تو یزید بھی دشمن خدا ہے، وہ بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجے برنامات سے پر محمد و آل محمد۔ تذکرہ امام حسین، پیدائش کا تذکرہ۔ جیسے ہی پیدائش کی خبر ہوئی رسول پہنچتے ہیں، جناب ام الفضل وہاں پر تھی، کہا کہ ام الفضل میری آغوش میں حسین کو دیجئے، میرے نواسے کو دیجئے۔ ام الفضل کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے رسول ابھی بچے کو پاک نہیں کیا گیا۔ سنیے اور آخری جملے سنیے، ابھی بچے کو پاک نہیں کیا گیا ہے، ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا، جبین رسالت پر شکن پڑی، جبین رسالت پر شکن پڑی۔ اے ام الفضل کیا کہہ رہی ہو؟ ارے تم اسے پاک کرو گی جسے اللہ نے پاک پیدا کیا؟ لاؤ میری آغوش میں دو۔ اب یہاں کے اوپر روایت کہتی ہے، وقت نہیں لینا ہے، جبریل نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد اور ساتھ ہی ساتھ تعزیت بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کربلا کی خاک لا کر دیتے ہیں۔ میں بس یہیں تک لانا تھا آپ کو، یہیں تک لانا تھا آپ کو۔ کربلا کی خاک لا کر دیتے ہیں۔ کربلا کی خاک رسول نے اپنی پیشانی سے لگائی، چومی، ملائکہ نے اپنے پروں پر رما لکھی۔ یہ کون سی خاک ہے؟ کربلا کی خاک، جس میں ابھی حسین دفن نہیں ہوئے ہیں مگر صرف حسین کی طرف منسوب ہو گئی، تو اتنی پاک ہو گئی کہ رسول اللہ چوم رہے ہیں، ملائکہ اپنے پروں سے مل رہے ہیں۔ یہی خاک کربلا ہے کہ جس کی ہم سجدگاہ بناتے ہیں، یہی خاک کربلا ہے جس کی ہم سجدگاہ بناتے ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے اوپر ایک اعتراض کا جواب ہو کر جلدی سے بات ختم ہو جائے۔ اسی خاک کربلا کو ہم سجدگاہ بناتے ہیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہیں، ہم سجدگاہ کو بت پرستی، سجدگاہ پر سجدہ کرنا بت پرستی ہوا، لہذا یہ بت پرست ہیں اور یہ مشرک ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتائیے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بتوں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں یا بتوں کے سامنے کرتے ہیں؟ جو پوجا ہوتی ہے وہ بتوں کے اوپر ہوتی ہے سجدہ یا بتوں کے سامنے ہوتا ہے؟ جو بھی پوجا کرتا ہے وہ بت کے اوپر سجدہ نہیں کرتا، بت کے سامنے کرتا ہے۔ ہم سجدگاہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ اللہ کا ہوتا ہے، سجدگاہ کے اوپر ہوتا ہے، سجدگاہ کے اوپر ہوتا ہے۔ بس آخری جملے سن لیجئے، بہت بھیانک اعتراض ہے، بہت خطرناک اعتراض ہے جس کا جواب مجھے دینا ہے یہاں پر، کیونکہ تذکرہ امام حسین نے زیادہ جواب دینا ہے۔ پوچھا انہیں نے کہ آپ آخر اتنا مقدس کیوں سمجھتے ہیں کربلا کی خاک کو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ شاید اس ایک سجدگاہ میں جو وہاں پاک خون بہے ہیں، اگر اس کا کروڑواں ذرہ بھی آ جائے اس میں اور اس پر سجدہ ہو جائے تو ہمارے سجدوں کو معراج مل جائے گی، ہمارے سجدوں کو معراج مل جائے گی۔ بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر بڑا بھیانک اعتراض ہوتا ہے، بڑا سخت اعتراض ہوتا ہے، لیکن جواب پیش کرنا ہے۔ تو کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ جو پاک و پاکیزہ خون بہے تھے کربلا میں، اس کا ایک ذرہ، کروڑواں ذرہ بھی حصہ بھی اس پہ آ جائے تو ہمارے سجدوں کو معراج مل جائے گی۔ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ جہاں اس زمین کے اوپر مقدس و پاکیزہ خون بہے تھے تو اسی زمین کے اوپر تو قاتلوں کا خون بھی بہا تھا۔ واہ واہ! ارے جناب علی اکبر کے ہاتھوں سینکڑوں مارے گئے، جناب عباس کے ہاتھوں مارے گئے،
جناب قاسم کے ہاتھوں مارے گئے، امام حسین کے ہاتھوں مارے گئے، وہ خون کے آسمان میں اڑ گیا تھا، وہ بھی تو اسی زمین پر گرا تھا، وہ بھی تو اسی زمین پر گرا تھا۔ تو جہاں یہ پاک خون شامل ہوگا وہاں وہ نجس خون بھی شامل ہوگا اس میں۔ تو جس وقت تم چومو گے سجدہ گاہ کو تو جہاں پاک ذرے ہوں گے وہاں نجس ذرے بھی ہوں گے اس میں۔ جب سجدے میں سر رکھو گے تو جہاں پاک ذرات ہوں گے وہاں نجس ذرات بھی ہوں گے، تو اب دونوں چیزیں وہاں شامل ہو گئیں، لہذا تم پاک کے ساتھ ساتھ نجس بھی چوم رہے ہو۔ بڑے کا بھیانک اعتراض ہے جو آپ کو جواب پیش کرنا ہے کہ پاک کے ساتھ ساتھ نجس بھی ذرے چوم رہے ہو تم جب تم سجدہ کر رہے ہو۔ تو جہاں پاک ذرے خون کے ہیں وہاں قاتلوں کے ذرے بھی شامل ہو سکتے ہیں، لہذا اس پر بھی تم سر رکھ رہے ہو، تو لہذا پاک کے ساتھ نجس شامل ہے۔ تو میں کہوں گا کہ دریا کے اندر کوئی نجاست اگر گر جائے تو دریا کی طہارت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ طہارت کے دریا ہیں، ان پر کوئی نجاست اثر نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوسری مثال دے کر اپنی بات کو مکمل کروں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاک خون کے ساتھ ساتھ نجس ذرات بھی ہیں، جب تم سر پر رکھتے ہو تو پاک کے ساتھ نجس بھی، جب چومتے ہو تو پاک کے ساتھ نجس بھی، جب سجدہ کرتے ہو تو پاک خون کے ساتھ ساتھ وہ نجس بھی خود شامل ہو سکتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو اس قرآن میں جہاں جناب ابراہیم کا ذکر ہے، جہاں جناب موسیٰ کا ذکر ہے، جہاں جناب عیسیٰ کا ذکر ہے، جہاں جناب زکریا کا ذکر ہے، جہاں جناب یوسف کا ذکر ہے، جہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہے، وہیں اسی قرآن میں حامان بھی ہے، فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ تو ذرا مجھے اتنا بتاؤ کہ جب تم قرآن کو چومتے ہو تو کیا ان آیتوں کو الگ کر دیتے ہو جس میں فرعون کا ذکر ہے، جس میں نمرود کا ذکر ہے، جس میں حامان کا ذکر ہے، جس میں شداد کا تذکرہ، جس میں شیطان کا نام نہیں؟ جب خوب چومتے ہو تو پورے قرآن کو چومتے ہو، توجہ رہے، جب چومتے ہو تو پورے قرآن کو چومتے ہو۔ اس کا مطلب ہے ساتھ میں ان ناموں کو بھی چوم رہے ہو کہ جو قرآن میں موجود ہے۔ تو ہر مسلمان کہے گا ارے قرآن صامت کی طہارت ان تذکروں پر غالب آ گئی ہے، تو بس یوں ہی سمجھ لو کہ جس طرح سے قرآن صامت کی طہارت ان پر غالب آ گئی، اسی طرح سے قرآن ناطق کا خون پاک جو ہے وہ ان نجاستوں پر بھی غالب آ گیا ہے۔ ایک سلوات بھیجے برنامات پر محمد بارگاہ الہی میں ہم دست بدعا ہیں کہ پالنے والے جتنے بھی حاضرین بزم ہیں ان کے دل میں جو جائز تمنا ہے پالنے والے ان کو پورا فرما دے۔ ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے، جو اس بزم کے منتظمین ہیں پالنے والے ان کو دنیاوی ترقیاں بھی عنایت ہوں، اخروی ترقیاں بھی عنایت ہوں۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے۔ پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیز و نابود فرما دے، جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں ان کو بھی نیز و نابود فرما دے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائے۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قبلہ